بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنازع فعلین، دو فعل ایسے اس میں ظاہر میں تنازع کریں، جھگڑا کریں، جو ان دونوں کے بعد واقع ہو، ان کے بعد ایک اسم آ رہا ہے اس میں وہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ یعنی ہر ایک فعل یہ چاہے کہ اس میں ظاہر میرا معمول بنے، یعنی میں اس پر کیا کروں، عمل کروں۔ آپ جانتے ہیں کہ فعل جو ہے یہ عامل ہے نا، فعل عمل کرنے والا ہوتا ہے، جس پر یہ عمل کر رہا ہوتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے یا وہ فاعل ہوتا ہے۔ فاعل اور مفعول یہ معمول کہلاتے ہیں، اور جو فعل ہوتا ہے یہ عامل کہلاتا ہے۔ تنازع فعلین کی صورتیں میں نے آپ کو اچھے سے الحمدللہ سمجھا دی تھی، اس کو مزید کر رہے ہیں۔ تنازع فعلین کی چار صورتیں ہیں۔ دونوں فعل فاعلیت کا تقاضا کریں، جیسے ضربنی و اکرمنی زید۔ اب دیکھیں فعل دو ہیں، ضرب بھی اور اکرم بھی، ان دونوں کے پاس مفعول موجود ہے نون یا زیر نی کی صورت میں۔ یہ چاہتے ہیں ہمیں فاعل دو، اب ضرب چاہ رہا ہے زید میرا فاعل بنے، اور اکرم چاہ رہا ہے زید میرا فاعل بنے۔ دونوں فعل مفعولیت کا تقاضا کریں، جیسے ضربت و اکرمت زیدن۔ اب تا پیش تو کی صورت میں فاعل ان کے پاس ہے، یہ دونوں چاہ رہے ہیں کہ زید ہمارا مفعول بنے۔ تیسری صورت ہے جی، پہلا فعل فاعلیت کا تقاضا کرے جبکہ دوسرا فعل مفعولیت کا تقاضا کرے، جیسے ضربت و اکرمنی زیدن۔ اب ضربت چاہتا ہے فاعل میرے پاس ہے تا پیش تو کی صورت میں، ضمیر مرفوع متصل، مجھے مفعول چاہیے۔ اکرمہ چاہتا ہے مفعول میرے پاس ہے نون یا زیر نی، مجھے فاعل چاہیے۔ نمبر 4، پہلا فعل مفعولیت کا تقاضا کرے اور دوسرا فعل فاعلیت کا تقاضا کرے، جیسے ضربت و اکرمنی زید۔ اب پہلا فعل چاہتا ہے، کہتا ہے کہ فاعل میرے پاس ہے تا پیش تو کی صورت میں، مجھے مفعول دے دو۔ اکرمہ کہتا ہے کہ میرے پاس مفعول ہے نون یا زیر نی کی صورت میں، مجھے فاعل دے دو۔ جواز اور عدم جواز میں اختلاف، پہلا جو اس میں دو اختلاف آئیں گے، ایک اولا اور غیر اولا میں، یعنی بہتر کیا ہے، اور دوسرا پہلا جو اختلاف ہے وہ ہے جواز اور عدم جواز میں، کہ جائز کیا ہے اور جائز کیا نہیں ہے۔ علماء بصریین اور کوفیین سب کا اس پر اتفاق ہے کہ مذکورہ چاروں صورتوں میں پہلے فعل کو عمل دینا بھی جائز ہے اور دوسرے فعل کو عمل دینا بھی جائز ہے۔ البتہ امام فرا نحوی پہلی اور تیسری صورت میں اختلاف کرتے ہیں کہ دوسرے فعل کو عمل دینا جائز ہی نہیں ہے، کہ جب فعل اول فاعل کا تقاضا کر رہا ہو، پہلی صورت میں بھی فعل اول فاعل کا تقاضا کر رہا ہے اور دوسری صورت میں بھی فعل اول فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں فعل اول کو عمل دینا ضروری ہے، دوسرے فعل کو عمل دیا ہی نہیں جائے گا پہلی اور تیسری صورت میں۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پہلی اور تیسری صورت کیا ہے۔ پہلی صورت میں دونوں فعل فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، اس میں فعل اول صاف زیر فاعل کے تقاضا کر رہا ہے، اور تیسری صورت میں فعل اول فاعل کا تقاضا کر رہا ہے اور فعل ثانی مفعول کا تقاضا کر رہا ہے۔ امام فرا کی دلیل ہم نے سمجھ لی تھی۔ امام فرا کہتے ہیں کہ ان دو صورتوں میں دوسرے فعل کو عمل دینے کی صورت میں پہلے فعل کا فاعل یا تو محذوف ماننا پڑے گا یا ضمیر لانی پڑے گی۔ محذوف بھی نہیں مان سکتے، آگے وجہ سن لیں۔ اگر فاعل کو محذوف مانے تو عمدہ کا حذف لازم آئے گا۔ فاعل عمدہ چیز ہے نا، کیونکہ کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہوتا، مفعول کے بغیر فعل ہوتا ہے، تو فاعل ایک عمدہ چیز ہے کہ جس کے بغیر کلام پورا نہیں ہوتا، تو عمدہ کو کلام سے حذف نہیں کیا جاتا، جو کہ ناجائز ہے۔ اور اگر ضمیر مستتر مانے تو اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، حالانکہ یہ بھی جائز نہیں۔ اضمار قبل ذکر کا مطلب آپ سمجھ چکے ہیں کہ ضمیر کو پہلے لے آنا اور جس کی طرف وہ ضمیر آپ لوٹا رہے ہیں اس کو بعد میں لانا، ایسا ہوتا نہیں، ایسا اردو میں بھی نہیں ہوتا، کسی زبان میں نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں نا کہ زید میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے یہ بات کی، اب دیکھیں پہلے آپ زید کا تذکرہ کر رہے ہیں پھر اس کی طرف ضمیر لوٹا رہے ہیں، اس نے مجھ سے یہ بات کی۔ اب آپ یوں تو نہیں کہتے نا کہ اس نے مجھ سے یہ بات کی زید میرے پاس آیا، ایسا اردو میں بھی آپ نہیں بولتے، انگلش میں بھی آپ نہیں بولتے، حالانکہ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جمہور کی طرف سے یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ اضمار قبل ذکر عمدہ میں جائز ہے، یعنی جمہور یہ کہتے ہیں کہ جہاں کوئی ایسی صورت آ جائے تو عمدہ یعنی فاعل کی طرف آپ ضمیر کو لوٹا سکتے ہیں، چاہے فاعل بعد میں ہی کیوں نہ ہو، چاہے فاعل بعد میں ہی کیوں نہ ہو۔ اب دوسرا اختلاف ہے اولا اور غیر اولا میں۔ واضح ہے کہ بصریین اور کوفیین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ چاروں صورتوں میں دونوں فعلوں کو علی سبیل البدلیت عمل دینا جائز ہے۔ علی سبیل البدلیت کا کیا مطلب، کہ پہلے فعل کو عمل دے دیں دوسرے کو نہ دیں، یا دوسرے کو دے دیں پہلے کو نہ دیں، یعنی بدل دیں، ہم پہلے فعل کو دوسرے فعل کے ساتھ بدل دیں، دوسرے کو پہلے کے ساتھ عمل میں، کہ پہلے کو عمل دے دیں دوسرے کو نہ دیں، یا دوسرے کو دے دیں پہلے کو نہ دیں، تو یہ وہ کہتے ہیں جائز تو ہے، لیکن اختلاف اس بات میں ہے کہ پہلے فعل کو عمل دینا مختار یعنی پسندیدہ ہے یا دوسرے فعل کو عمل دینا مختار یعنی پسندیدہ ہے۔ تو ہم نے پڑھ لیا تھا کہ بصریین کے نزدیک دوسرے فعل کو عمل دینا مختار اور پسندیدہ ہے،
جبکہ کوفیین پہلے فعل کو عمل دینا پسند کرتے ہیں۔ بصریین کی دلیل بھی ہم نے پڑھ لی تھی۔ بصریین کے ہاں فعل ثانی کو عمل دینا اس لیے مختار اور پسندیدہ ہے کہ فعل اس میں ظاہر کے قریب ہے، یعنی اس میں ظاہر جو ہے وہ دوسرے فعل کے قریب ہوتا ہے، بس زیادہ حق قریب اور پڑوسی کا ہوتا ہے۔ کوفیین کی دلیل، کوفیین حضرات فعل اول کو عمل دینا اس لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ مقدم ہے، یعنی پہلے ہیں، بس مقدم ہونے کی وجہ سے فعل اول عمل کے لیے زیادہ مستحق ہے، کیونکہ جو پہلے آتا ہے وہ پہلے پاتا ہے۔ نمبر 5، پانچویں نمبر پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ تنازع کے رفع کرنے کے طریقے، تنازع کو ختم کیسے کریں گے آپ، دو فعلوں نے جھگڑا تو کر دیا، تو بصریین کے مذہب کے مطابق تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر دوسرے فعل کو عمل دیا جائے تو اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، فعل اول فاعلیت کا تقاضا کرتا ہو، خواہ دوسرا فعل فاعلیت کا تقاضا کرتا ہو یا مفعولیت کا، تو ان دونوں صورتوں میں فعل اول میں فاعل کی ضمیر لائیں گے، جو افراد یعنی مفرد ہونے میں، تثنیہ ہونے میں، جمع ہونے میں، مذکر ہونے میں، مؤنث ہونے میں اس میں ظاہر کی کیا ہوگی، موافق، یعنی دوسرا فعل جو ہے فعل اول فاعلیت کا تقاضا کر رہا ہے، دوسرے فعل کو ہم نہیں دیکھیں گے، تو جب دوسرا فعل آپ نے اس کو عمل دے دیا اور فعل اول فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، تو فعل اول کو آپ فاعل کی کیا دیں گے، ضمیر، اور وہ ضمیر مفرد، مذکر، مؤنث، تثنیہ، جمع میں اس میں ظاہر کے کیا ہوگی، مطابق۔ اب اس کی مثالیں دیکھ لیں، یہ مثالیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، اب آگے آ جائیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ فعل اول مفعولیت کا تقاضا کرتا ہو، چاہے دوسرا فعل فاعلیت چاہتا ہو یا مفعولیت، تو ان دونوں صورتوں میں فعل اول سے مفعول کو حذف کر دیا جائے گا۔ کیا مطلب کہ جو پہلا فعل ہے وہ مفعول مانگ رہا ہے آپ سے، تو بصریین کے مذہب کے مطابق آپ دوسرے فعل کو عمل دے دیں گے، دوسرے فعل کو عمل دینے کے بعد پہلے فعل کو عمل دیں گے نہیں، اس کے مفعول کو کیا کر دیں گے، حذف کر دیں گے، لیکن اس میں شرط ہے کہ فعل وہ جو پہلا ہے وہ افعال قلوب میں سے نہ ہو۔ اب اس کی مثالیں بھی آپ نے کی ہوئی ہیں۔ تیسری صورت، یہی مذکورہ دوسری صورت ہو، مذکورہ دوسری صورت کا مطلب یہ ہے کہ فعل اول مفعول مانگ رہا ہے آپ سے اور وہ ہے افعال قلوب میں سے، جس کا ذکر انشاءاللہ بحث فعل کی بحث میں آ جائے گا کہ افعال قلوب کیا ہیں۔ تو فعل ثانی کو عمل دے کر پہلے فعل کے لیے مفعول کو ظاہر لایا جائے گا، ضمیر بھی نہیں لائیں گے، حذف بھی نہیں کریں گے، اور یہ اس لیے کہ افعال قلوب کا مفعول حذف کرنا جائز نہیں ہے، اور ضمیر لانا درست ہے، اور نہ ضمیر لانا درست، ضمیر بھی نہیں لائیں گے۔ بصریین کے مذہب کے مطابق جب فعل اول مفعول مانگ رہا ہو آپ سے اور وہ ہو افعال قلوب میں سے، تو فعل اول کے لیے آپ مفعول کو ذکر کریں گے، حذف بھی نہیں کریں گے، کیونکہ افعال قلوب کے 2 مفعولوں میں سے ایک مفعول حذف نہیں ہوتا، ضمیر بھی نہیں لائیں گے، اس لیے کہ مفعول کا اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، جو کہ ناجائز ہے، یعنی یہ ناجائز ہے کہ آپ مفعول کو بعد میں ذکر کریں اور اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر کو پہلے ذکر کر دیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، اس لیے ضمیر ہم نہیں لا سکتے۔ اب اس کی مثالیں آسان تھی، اتنی مشکل نہیں تھی۔ اب آ جائے جی کوفیین کے مطابق جو صورت تھی وہ کیا تھا، وہ کہتے ہیں پہلے فعل کو عمل دے دو، فعل اول کو عمل دینے کے بعد فعل ثانی دیکھو فاعل کا تقاضا کرتا ہے یا مفعول کا تقاضا کرتا ہے، اگر وہ فاعل کا تقاضا کرے گا تو پھر آپ اس کو فاعل کی ضمیر دیں گے، مفعول کا تقاضا کرے گا تو پھر آپ اس کے مفعول کو کیا کر دیں گے، حذف کر دیں گے۔ اس کی پھر آپ نے 2 صورتیں پڑھ لی تھی، پھر اس میں یہ بھی آپ کل جو ہم نے آخر میں ہم نے سبق پڑھا تھا وہ یہ تیسری صورت تھی، دوسرا فعل مفعول کا تقاضا کرے اور دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہوں، یہ صورت ہم نے کل پڑھی تھی، جس کو تھوڑا سا جلدی میں نے پڑھا دیا تھا۔ دوسرا فعل مفعول کا تقاضا کرے، پہلے فعل کو ہم نے نہیں دیکھنا، ہم نے دوسرے فعل کو دیکھنا ہے، کیونکہ کوفیین کے مذہب کے مطابق فعل اول کو اپنے عمل تو دینا ہی دینا ہے، مسئلہ دوسرے فعل کا بنے گا۔ اب دوسرا فعل آپ سے مفعول مانگ رہے اور دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہیں، تو پہلے فعل کو عمل دینے کی صورت میں دوسرے فعل کے لیے مفعول کو ظاہر کرنا ضروری ہے، جیسے حسبنی وحسبتهما منطلقین الزیدان منطلقا۔ اب دیکھیں حسب چاہتے ہیں کہ نون یازر نہیں میرا مفعول اول ہے، منطلقا میرا مفعول ثانی بن جائے، اور حسب چاہتا ہے کہ مجھے فاعل بھی دو، حسب کیا چاہتا ہے کہ مجھے فاعل بھی دو، اور حسب تو چاہتے ہیں فاعل میرے پاس ہے، ہما میرا مفعول اول ہے اور الزیدان میرا مفعول ثانی ہے۔ اب پہلے اس کو سمجھ لیں کہ جھگڑا ہو کس میں رہا ہے، حسبہ کے پاس نون یا زر نی کی صورت میں فاعل موجود، مفعول موجود ہے، مفعول اول، اور منطلقاً یہ مفعول ثانی ہے، اس کا منطلقاً کیا ہے، یہ مفعول ثانی ہے، اور حسبتو کے پاس تابش تو کی صورت میں فاعل موجود ہے، ہما اس کا مفعول اول ہے اور منطلقین اس کا مفعول ثانی ہے۔
اب اس الزیدان میں جھگڑا ہے کہ آیا یہ جو زیدان ہے یہ حاسبہ کا فاعل ہے یا حسبتو کا مفعول ثانی ہے. اس کو سمجھ رہے ہیں جھگڑا کس میں ہو رہا ہے؟ الزیدان میں. الزیدان کے اندر جھگڑا ہے. حاسبہ چاہتا ہے یہ میرا فاعل بنے اور حسبتو چاہتا ہے یہ میرا مفعول ثانی بنے. حسبتو کیا چاہتا ہے؟ یہ میرا مفعول ثانی بنے. اب اس کی دلیل دیکھیں. مفعول کو ظاہر لانا اس لیے ضروری ہے کہ تنازع کے رفع کرنے کے، تنازع کے ختم کرنے کے تین طریقے ہیں. حذف کریں گے، فعل کیا نام ہے اس اسم کو ظاہر کریں گے یا اس کے لیے ضمیر لائیں گے. حذف افعال قلوب میں سے تو جائز ہی نہیں ہوتا، یعنی اب حذف نہیں کر سکتے افعال قلوب کے کسی مفعول کو. ضمیر بھی جائز نہیں، اس لیے کہ اگر ضمیر مفرد لائی جائے تو افعال قلوب کے دو مفعول میں مطابقت نہیں ہوگی. ضمیر لائیں گے نا، ضمیر مفرد کی لائیں گے آپ، تو مفرد کی ضمیر لائیں گے تو افعال قلوب کے جو دو مفعول ہوں گے ان میں آپس میں مطابقت نہیں ہوگی. ایک مفعول ہو جائے گا مفرد، دوسرا مفعول ہو جائے گا تثنیہ. اور اگر تثنیہ لائی جائے تو راجع اور مرجع کے درمیان پھر مطابقت نہیں ہوگی، اس لیے کہ مرجع مفرد ہے اور ضمیر تثنیہ ہوگی. لہٰذا ایک ہی طریقہ رہے گا جو کہ اظہار کا ہے، یعنی ہم کیا کر لیں گے؟ ظاہر. یعنی آپ نے اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ جب فعل ثانی افعال قلوب میں سے اور وہ مفعول مانگ رہا ہو تو کوفیین کے مذہب کے مطابق فعل اول کو ہم عمل دے دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ دوسرا فعل ہے کیا، افعال قلوب میں سے ہے. جی افعال قلوب میں سے ہے. اگر افعال قلوب میں سے تو اس کے مفعول کو ذکر کرو. کیوں ذکر کریں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ حذف نہیں کر سکتے. دو مفعولوں میں سے ایک مفعول کو افعال قلوب کے حذف کیا نہیں جا سکتا. ایک صورت اس میں یہ کہ آپ ضمیر لائیں گے، ضمیر لائیں گے تو یا تو مطابقت نہیں ہوگی ضمیر اور مرجع کے درمیان، یا پھر مطابقت نہیں ہوگی افعال قلوب کے دو مفعولوں کے درمیان. حالانکہ یہ ضروری ہے کہ ضمیر مرجع کے بھی مطابق ہو اور افعال قلوب کے جو دو مفعول ہیں ان میں بھی مطابقت ہو کہ پہلا مفعول اگر مفرد ہے تو دوسرا بھی مفرد ہو، پہلا اگر تثنیہ ہے تو دوسرا بھی تثنیہ ہو، پہلا جمع ہے تو دوسرا بھی کیا ہو؟ جمع ہو. اب اس کو ایک دفعہ آپ یاد کریں انشاءاللہ. افعال قلوب کی بحث آپ کے سامنے آ گئی ہے، اس کو یاد کر کے کل مجھے سنا دیں.